يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3778، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم کیا جاتا تھا جب ہوا چلتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3779، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کی مدت 40 دن مقرر فرمائی مگر یہ کہ طہر اس سے پہلے دیکھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 3780، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے یہاں تک کہ آپ افطار کر لیتے اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 3781، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے۔ ایک اور حدیث ہے 3782، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار آئے تو اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے 3 راتیں سحری کے وقت۔ ایک اور حدیث ہے 3785، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو مرے اور اس کے لیے اللہ کے پاس بھلائی ہو وہ دنیا کی طرف لوٹنا پسند کرے اگرچہ دنیا میں آ کے اسے دنیا اور اس کا سارا مال ملے مگر شہید اس چیز کی وجہ سے جو شہادت کی فضیلت دیکھے گا تو وہ پسند کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے بس کم از کم ایک بار پھر شہید کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 3788، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مہر تھی؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو ایک رات مؤخر کیے یہاں تک کہ آدمی رات ہو گئی قریب تھا کہ آدھی رات گزر جاتی، پھر فرمایا بے شک لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تم مسلسل نماز میں ہی تھے جب سے نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا اب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگ والی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3789، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے فجر کی نماز کا وقت پوچھا۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس وقت فجر کا وقت قریب ہو تو نماز قائم کرنے کا۔ جب دوسری صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کرنے کا حکم دیا سفید ہونے تک، پھر حکم دیا نماز کی اقامت کا، یہ نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا سائل کہاں ہے جو نماز کا وقت پوچھ رہا؟ تو فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3790، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی جبکہ وہ بے بال و پر چوزے کی مانند ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اس سے کوئی سوال؟ میں نے اس کی جی ہاں، میں یوں دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ جو سزا تو نے کل قیامت کے دن مجھے دینا لکھی ہے وہ آج دنیا میں ہی مجھے دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، یا تو طاقت نہیں رکھ سکتا تو یہ کیوں نہیں کہتا اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں نیکی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 3791، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے، بس بدر کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ بس اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جاری رکھا تو انصار بولے قسم بے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم سے ہی ہے۔ بس ایک انصاری صحابی نے عرض کی میں آپ کو مشورہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں اور یقیناً ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، لیکن قسم ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہماری سواریوں کے کلیجے مارے یہاں تک کہ وہ پردہ غیب میں پہنچ جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
ایک اور حدیث ہے 3793 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ کی بائیں یا دائیں ران کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا دونوں کا تلبیہ پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 3794 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے اور نہ رکھنے والے پہ عیب نہیں لگاتے تھے۔ لوگوں کو ایک دن رمضان المبارک میں سفر کرنے میں بہت بھوک لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت افطار میں ہیں۔ ایک اور حدیث 3795 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس سے پیا، اس حال میں کہ صحابہ دیکھ رہے تھے، بس انہوں نے بھی پیا۔ ایک اور حدیث 3796 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس گھڑے کے اوپر کھڑے ہوئے جس میں ابو جہل اور اس کے ساتھ تھے، میدان بدر تھا اور اس کو قتل ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شعبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن خلف، کیا تم نے سچ پا لیا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے فرمایا تھا، واضح عذاب کا وعدہ؟ کیونکہ میں نے تو وہ وعدہ سچ پا لیا ہے جو میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، فتح کا وعدہ۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ حضرات لشکر سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے، اللہ کے رسول، آپ ایک ایسی قوم کو ندا دے رہے ہیں جو 3 دن سے مر چکے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، مگر انہیں طاقت نہیں کہ مجھے جواب دیں، لیکن مسلمان جواب بھی دیتا ہے جسے وہ سنتا ہے اس کے دل کے کان ہوں۔ ایک اور حدیث 3798 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی دوران کہ ایک آدمی قربانی ہانک کر لے جا رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، اس پہ سوار ہو جائے۔ اس نے عرض کی، یہ قربانی ہے اس لیے میں سوار نہیں ہو رہا۔ اے اللہ کے رسول، فرمائے اس پہ سوار ہو جا اگرچہ قربانی ہے۔ ایک اور حدیث 3799 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و بقیع کے پاس سے گزرے، بس اچانک ایک آدمی نے اپنے ساتھی کو ندا دی، ابو القاسم، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے فوراً عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو آواز نہیں دی، میں نے تو فلاں کو آواز دی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نام پہ نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھا کرو۔ ایک اور حدیث 3800 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے خواب نبوت کا 40واں جز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3802 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے وہ اپنی حالت پہ آئے، جو مل جائے اس کو پڑھو، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لے۔ ایک اور حدیث 3803 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کی عرض کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے 3805 حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بعض کے قریب ہے اور حضرت ابو بکر کی نماز درمیانی تھی، حضرت عمر نے فجر کی نماز میں لمبی قرات کی۔ ایک اور حدیث ہے 3806 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لقمہ جو ان کے ہاتھ سے گر جائے بس وہ اس کو تلاش کریں یہاں تک کہ وہ مل جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے جھاڑ لے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ ایک اور حدیث ہے 3807 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماہ کے روزے یوں رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ افطار نہ کریں گے، کبھی افطار کرتے تھے تو ہم کہتے تھے آپ کبھی نفل روزے نہ رکھیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 3808 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصار کے لیے
زمانہ جاہلیت میں 2 دن تھے، ان 2 دنوں میں وہ کھیلتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے وہ بہتر دن دیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ ایک اور حدیث ہے 3809، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3810، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک آہٹ سنی، میں نے کہا کس کی آہٹ ہے؟ فرمایا امیسہ بنت ملحان کی۔ ایک اور حدیث ہے 3811، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، اچانک میں ایک دریا کے پاس تھا جس کا پانی چل رہا تھا، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیمے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی مٹی پہ ہاتھ مارا، بے شک وہ مشک اذفر تھی۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3812، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ بس حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے پاس جو مال ہے وہ آدھا تیرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، بس دیکھو ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، بس جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مال اور اہل میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بس وہ بازار جا کے وہاں سے واپس نہ پلٹے یہاں تک کہ وہ کوئی چیز لائے جو انہیں بازار سے ملی۔ بس کئی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا، پھر وہ اس حال میں آئے کہ ان پہ زردی کے نشانات تھے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی میں ایک انصار عورت سے شادی کی ہے، فرمایا اس کا مہر؟ عرض کی سونے کی ڈالی، عرض کی سونے میں سے گٹھلی کے برابر وزن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ ضرور کرو خواہ ایک بکری کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 3813، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک ایلا کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی زیارت کو آئے تو آپ نے انہیں بیٹھ کے نماز پڑھائی جبکہ صحابہ کھڑے تھے۔ پھر دوسری نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ بس جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ بس عرض کی اے اللہ کے رسول ابھی 29 دن گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔